یعنی رفلی ایسٹیمیشن لگائیں تو 4-5 لاکھ بندے جو ہیں وہ تو موبائل فون کے ذریعے جو ہے وہ اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، لیکن فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے جب جلسہ کیا تو 500 بندہ نہیں آیا، تو یہ 5 لاکھ بندے کہاں سے لے کر آئیں گے؟ جو 5 لاکھ لوگوں کی بات کریں منیمم کیلکولیشن، تو جو آرگنائزر ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے اپنے جلسی جو بھی تھا اس میں 500 آدمی نہیں تھا. تو جو آرگنائزر ہے اس کے اپنے جلسے میں اگر 500 آدمی نہیں ہے، وہ 5 لاکھ آدمی ارینج کرے گا، تو بھائی آپ ان کو موٹر سائیکل لے کے ہونڈا سیوک بھی دے دو تو 5 لاکھ کا 10% کیا 5% بھی نہیں آ سکے. ان کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جس کے بعد یہ سیاست سے توبہ کریں گے. تو یہ تو کہتے ہیں فیصل واڈا، اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بندے گننے کے لیے بھی ایپ بنا لی ہے، اور یہ ایپ بنوائی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے. ایپ بنائی کیوں ہے؟ محسن شاہ نواز اس پر کیا کہتے ہیں، ذرا وہ سن لیجئے. تو محسن شاہ نواز صاحب کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ نے سنا. چودھری صاحب کیا لگتا ہے یہ جو ایپ بنائی گئی ہے یہ واقعی بندے گننے کے لیے بنائی گئی تھی، یا پھر وہ ماضی کے تجربات جن کا محسن شاہ نواز صاحب ذکر کر رہے ہیں، اور اگر ماضی میں جا ہی رہے ہیں تو پھر وہ شہباز شریف جو کہ مریم نواز صاحبہ کے چاچا ہیں ان کا بھی ذکر کر لیں کہ وہ انہوں نے کہا لوگ ایئرپورٹ پہنچے خود وہ آئے نہیں، تو چاچا کی نگرانی کے لیے تو نہیں کہیں یہ ایپ بن گئی؟ میں نہیں اس کام میں پڑتا، یہ خود نپٹے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ 10 لاکھ تو 20 لاکھ سے اب یہ 4-5 لاکھ آ گیا. 2-4 دن بعد اور گزریں گے اور اس طرح شاہزارے کے اور فیاسکو ہوں گے تو پھر یہ کہیں گے جی وہ ان گنت لوگ آ جائیں گے اور یہ ایپ شیپ کام نہیں آتے، یہ موٹر سائیکلیں کام نہیں آتی. آپ لوگوں کو یو کین ناٹ ون اوور پیپل جن کے گھر میں نہ روٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی کا بل دینے کے پیسے ہیں. ان کو آپ کہیں جی آپ ہمارے استقبال کریں جن کا آپ نے حشر کیا 16 مہینے، اور ہم تو یہاں پیٹتے ہی رہ گئے کہ یہ جو ریاست بچانے کے نام پر لوگوں کو خوب کھاتے سے سٹ رہے ہیں، یہ کی کر رہے ہیں، واٹ آر دے اپ ٹو. اس وقت ان پر کوئی جو نہیں دیں گی. وہ تو ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں اور قوم کو عوام کو بیوقوف نہ سمجھا جائے. ان کو پوری طرح پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. آپ ان کے غیظ و غضب سے بچیں، آپ ان کے غیظ و غضب سے بچیں. میں سیریسلی بات کر رہا ہوں. اچھا حسن ایوب صاحب، جس طرح سے ابھی چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، دوسرا وہ اس بات پر بھی حیران ہے کہ 10-20 لاکھ بندہ لانے کی باتیں کی تھی تو نوبت اب 4-5 لاکھ پہ آ گئی ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. مجھے یاد ہے یہاں پر 2014 کا دھرنا ہوتا تھا، خالی کرسیوں سے خطاب ہوتا تھا، 2 بندے بھی نہیں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی اس کو جو ہے نا صرف چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر کٹ ہوتا تھا. تو یقین کریں ویسی صورتحال بالکل بھی نہیں ہے. چوہدری صاحب تو اس زمانے میں بھی اس جو ہے خطاب کو بھی کہتے تھے کہ جی تاریخی مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، حالانکہ خالی کرسیاں ہوتی تھیں. لیکن بہرحال اپنی جگہ ایک بات ہے، ان کو وہ نظر آتا تھا. چودھری صاحب نہ وہاں گئے تھے اور نہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے. چلے چودھری صاحب، اللہ نے مجھے بڑی ہمت دی. آپ کے بارے میں میں بولا تھا، لوگوں کے منہ پر آپ کے بارے میں بولا تھا، پیچھے نہیں کرتا. آپ کے بارے میں میں نے بات کی ہے. آپ مجھے تصحیح کر دیں نا، آپ اپنی باری میں میری تصحیح کر دیں. جو بھی میری تصحیح کرنی ہے مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دیا کریں نا. چودھری صاحب مجھے دیکھا تھا. دیکھیں میں نے خاموشی سے آپ کی بات سنی. جب میں بات جو مرضی لیکن میرے اوپر بات کمپلیٹ کرنے دیجیے کریں. آپ بات کو بیچ میں ٹوک کر پورا مومنٹم خراب کر دیتے ہیں. معذرت، آپ میرے بزرگ ہیں تو کائنڈلی آپ ذرا مہربانی کریں، اس طرح نہ کریں. اچھا تو غصہ نہ کریں، آپ واپس لیں جو میں نے میرے بارے میں کہا. اچھا جی، میں صرف چودھری صاحب میں بات کروں پھر میرے بارے میں جو باتیں غلط وہ واپس لیں، باقی جو مرضی کریں. چودھری صاحب میں اپنی بات کروں گا، اس کے بعد آپ میری تصحیح کریے گا، پھر اس کے بعد میں واپس بھی لینی تو میں لے لوں گا. وہ ایشو نہیں ہے. نہیں مجھے بات تو کرنے دیں نا. شائستہ آپ نے میری بات ہی ختم کر دی ہے، یعنی چودھری صاحب نے بیچ میں ٹوٹ کیا اور آپ ان کی طرف چلی جاتی ہیں. میں آپ کی جانب بھی آتی ہوں. آپ بات یہاں کی جلسے کی کر رہے ہیں. میں بھی جلسے کی بات کر رہا تھا. میں بھی 2014 کے دھرنے کی بات کر رہا تھا جو خالی کرسیوں سے خطاب کرتے تھے چیئرمین تحریک انصاف. اچھا جی، اچھا ابھی جو صورتحال بننے جا رہی ہے، ابھی تو دیکھیں 21 اکتوبر میں بڑا وقت ہے. 21 اکتوبر کو آپ کے بھی سامنے، میرے سامنے، دنیا کے سامنے آ جائے گا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ 5 بندے اکٹھے کرتی ہے،
500 اکٹھے کرتی ہے, 5 لاکھ کرتی ہے یا 50 لاکھ کرتی ہے. یہ تو ہمیشہ جو ہے وہ کئی لوگ کہتے ہیں جی مجمع ہوتا ہے, کہتے ہیں جی لاکھوں کا مجمع ہے, حالانکہ وہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے. جب آپ آئی بی کی رپورٹ لیتے ہیں یا اسپیشل برانچ کی رپورٹ آتی ہے تو چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. 70-80 ہزار, 1 لاکھ, 1.5 لاکھ کا مجمع ہو تو واقعی بہت بڑا ہوتا ہے, اور مینار پاکستان 2-2.5 لاکھ مجمع سے بھر جاتا ہے. ابھی یہاں تک بات آ گئی جی 5 لاکھ کا جو بتا رہے ہیں, جو محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کا جو ایک بیان ہے وہ ان کا ایک کلیم ہے. اب وہ کلیم جو ہے وہ کتنا درست ثابت ہوتا ہے یہ چیز, اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا, اور وقت کے اور کیمرے کی آنکھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. یعنی ایک چینل اگر کوئی چینل اگر کوئی بائس بھی ہے تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر جگہ سے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, ڈرون فوٹیجز پہنچ جائیں گی, آپ کو بھی نظر آ جائے گا کتنے بندے ہیں, مجھے بھی نظر آ جائے گا کتنے بندے ہیں. تو آج میں ویسے کہنا شروع کر دوں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, سارا کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے. اگر کوئی چینل بائسڈ بھی ہو تو دیکھیں ابھی وہ مریم نواز صاحبہ نے جلسہ کیا تھا وہ پتلی گلی. جی بالکل میں نے اس بات سے بالکل اس دن بھی میں نے کہا کہ وہ کارنر میٹنگ تھی, وہ پاور شو نہیں تھا. میں نے تو اس بات سے اختلاف نہیں کیا, میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ بہت بڑا جلسہ تھا. ایون آن دیٹ ڈے میں نے یہی بات کی کہ میں نے کہا جی یہ کارنر میٹنگ ہے. فیصل واڈا آپ کے اچھے واقف کار بھی ہیں, مگر وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. حسن کیا بتا رہے ہیں